نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے بیان کے عنوان کے تحت ہم نے دو باتوں پر گفتگو کرنی ہے۔ نمبر ایک، وفاقی حکومت کا ایک بہتر اقدام اور بہترین کارنامہ، اور دوسرا پنجاب حکومت کا بہترین اقدام اور بہترین کارنامہ۔ وفاقی حکومت کے اس کارنامے اور پنجاب حکومت کے اس کارنامے کو بیان کرنے سے پہلے قرآن پاک کی دو آیات اور ان کا ترجمہ سماعت کر لیں تاکہ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان حاصل ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ، پہلی آیت کریمہ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ دوسری آیت کریمہ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 کا کچھ حصہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ترجمہ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ برادران اسلام، پہلی آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھا کام چاہے کوئی بھی کرے، ہمارا اپنا کرے یا ہمارا بیگانہ کرے، اچھے کام کی تعریف و توصیف کرنی چاہیے، نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور برے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے، اور دوسری آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، انصاف سے کام نہ لو۔ ایسا نہ کرو، یعنی عدل سے کام لو، کیونکہ عدل ہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی قوم سے اگر مخالفت بھی ہے، پھر بھی وہ قوم اچھا کام کرتی ہے تو ہمیں اس اچھے کام کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی بلا وجہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی فرد ہو، چاہے وہ کوئی قوم ہو، چاہے وہ کوئی مذہبی اور سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ حکمران ہو اور چاہے حکمرانوں کے مخالفین ہوں۔ کوئی بھی فرد یا ادارہ یا شخصیت یا حکمران یا اپوزیشن والے اچھا کام کریں تو اسے سپورٹ کریں، برا کام کریں تو اسے سپورٹ نہ کریں۔ کسی کی دشمنی میں حد سے آگے نہ نکل جائیں، اور کسی کی محبت میں بھی حد سے آگے نہ نکل جائیں۔ محبت میں ہر حد کراس کر جانا اور غلط کاموں میں بھی تائید کرنا ناجائز ہے، اور مخالفت میں حد سے آگے بڑھ جانا، کسی کے اچھے کاموں کی تعریف بھی نہ کرنا، یہ بھی مناسب رویہ نہیں ہے۔ ایک سچے مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ حق بات کو ہمیشہ سپورٹ کرے، چاہے کوئی بھی کہے، بری بات کو کبھی سپورٹ نہ کرے، چاہے وہ کوئی بھی کہے۔ اچھی بات پہ عمل تیرا کام ہے، یہ نہ پوچھو قائل کون ہے، کیا نام ہے۔ تو ان دو باتوں کی وضاحت کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا، ہماری موجودہ وفاقی حکومت ہے، اس نے ایک اچھا اقدام لیا ہے، اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد موجودہ جو پنجاب حکومت ہے، اس نے بھی ایک اچھا کام سر انجام دیا ہے، اس کی بھی میں کچھ وضاحت اور تعریف کرنا چاہوں گا۔ پہلا کام جو ہماری پاکستان کی وفاقی حکومت نے کیا وہ یہ کہ انہوں نے ایک عالمی مبلغ اسلام اور مجدد تقابل ادیان ڈاکٹر ذاکر نائک، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کو پاکستان کے دورے پر بلایا، ان کو مختلف اجتماعات اور محافل سے خطاب کرنے کے لیے
انہوں نے موقع دیا۔ یہ وفاقی حکومت کے تعاون کے بغیر وقتی طور پہ ممکن نہیں تھا، لیکن وفاقی حکومت نے ان کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ، یعنی ریاست کے مہمان کے طور پر بلایا۔ تقریباً 1 مہینے کے قریب کا یہ دورہ تھا۔ ان کا دورہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اب وہ واپس جانے والے ہیں۔ ملائیشیا کے اندر مقیم ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ایسے آدمی ہیں کہ جنہوں نے عالمی سطح پر دین اسلام کے تعارف کا بہت کام کیا ہے اور بہت سارے کافروں کو مسلمان کیا ہے، جس میں ہندو، سکھ، عیسائی، بدھ مت اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، جنہوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں پر اس وقت تک تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو ڈسکس نہیں کرتے، بلکہ جو عالمی موضوعات ہیں، مسلمانوں کے عالمی مسائل ہیں، خاص طور پہ وہ تقابل ادیان کے ماہر ہیں۔ وہ اگرچہ کوئی باقاعدہ عالم دین نہیں ہے، نہ کوئی بہت بڑے محدث ہیں اور نہ کوئی بہت بڑے محقق ہیں، فقہی مسائل میں بھی ان کو اتنا عبور حاصل نہیں۔ ہر انسان کی طرح ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کسی بھی عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی بعض غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جن سے وہ رجوع کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم جس بات کی تعریف کرنے لگے، ایک تو وفاقی حکومت کا یہ اچھا اقدام ہے کہ پاکستانی قوم سے خطاب کرنے کے لیے ان کو موقع دیا، اور پاکستانی میڈیا نے ان کے بیانات کو نشر کیا اور لاکھوں مسلمانوں تک ان کے ذریعے قرآن و سنت کی تعلیمات کا پیغام پہنچا۔ اور الحمدللہ کئی مقامات پر ہندوؤں نے، عیسائیوں نے کلمہ اسلام پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ کئی گمراہوں کو سیدھا راستہ ملا اور قرآن و سنت کی طرف آئے، بے عملی سے باہر نکلے۔ خاص طور پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ جو دورہ تھا، سیکولر جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا بھاری ثابت ہوا۔ سیکولر، ملحد، بے دین، اسلام بیزار ایک ایسا طبقہ بھی پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے چونکہ ان کی ایک یہ عادت بڑی اچھی ہے کہ وہ ہر ماحول میں، ہر محفل میں، چاہے محفل کتنی بھی ان کے مخالف ماحول کی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ حق بات بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ حکمران سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، یعنی جس بات کو حق سمجھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بات بیان کرتے ہیں، جس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کئی اچھے اقدامات انہوں نے اٹھائے۔ پردے کے بارے میں بڑا بہترین انہوں نے بیان دیا اور پردے کے مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا، اور سیکولر لوگوں کو اس سے بڑی تکلیف پہنچی۔ اسی طرح انہوں نے فحاشی پھیلانے والے میڈیا کو بائیکاٹ کیا۔ اس کی وجہ سے فحاشی پھیلانے والے میڈیا کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن بہرحال حق بات واضح ہوئی۔ جو سودی پالیسیاں ہیں پاکستان کے مختلف اداروں میں چل رہی ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے بڑا دو ٹوک بیان کیا، جس سے پاکستانی قوم کو شعور بھی ملا اور سودی کاروبار کی مخالفت بھی الحمدللہ سامنے آئی۔ اسی طرح جو ان کا خاص ٹاپک ہے تقابل ادیان، کہ وہ مختلف مذاہب کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، ہندوازم کے بارے میں، سکھ ازم کے بارے میں، عیسائی ازم کے بارے میں، یہودی ازم کے بارے میں بہترین معلومات رکھتے ہیں، اور وہ مناظرے کرتے ہیں، اور مناظروں کے نتیجے میں کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مناظرہ امریکہ کے اندر ہوا۔ ایک امریکی سائنسدان نے قرآن پاک پر 38 اعتراضات کیے، اور تقریباً 4-5 سال وہ چیلنج دیتا رہا، کوئی اس کے مقابلے پر نہیں آیا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوستان سے امریکہ جا کر اس کو چیلنج دیا، مقابلہ کیا، اور تقریباً 3-4 گھنٹے کا مناظرہ کیا، جس میں اس کو ناکو چنے چبوا دیے اور اس کو بتایا کہ اسلام اور قرآن پاک کے اندر ایک غلطی بھی موجود نہیں ہے، جبکہ بائبل جو موجودہ انجیل ہے اس کے اندر تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں، اور عیسائی لوگ صحیح انجیل کو پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اس امریکی ڈاکٹر کیمبل نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور اپنی شکست کو تسلیم کیا۔ اسی طرح ہندوستان کے ایک بہت بڑے پنڈت
روی شنکر، بہت بدماش قسم کا وہ پنڈت ہے اور بڑی بدماشی سے بات کرتا ہے، اس سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے مناظرہ کیا اور اسے بھی چاروں شانوں چت گرا دیا، ہندو مذہب کی پستی ثابت کی اور اسلام کی بالادستی ثابت کی، جس کے نتیجے میں ہزاروں ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یعنی الحمدللہ وہ اس لیول پر کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اچھے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے، ان سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ بھی انسان ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس کی تردید کریں گے، لیکن یہ ان کا کارنامہ آپ اندازہ کریں۔ ہندوستان کے اندر ہندو اتنی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے ان کے بیانات سن کر کہ مودی حکومت، جو موجودہ حکومت ہے، ان کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر تھوڑے دن ہم نے ان کو آزاد اور چھوڑ دیا تو کہیں پورا ہندوستانی مسلمان نہ ہو جائے، ہندوؤں کا ویسے ہی یہاں سے صفایا ہو جائے، ہندوؤں کا خاتمہ ہو جائے۔ ہندو حکومت کو فکر پڑ گیا، کیونکہ 10-10 لاکھ کے مجمع سے وہ خطاب کر رہے تھے اور ہزاروں لوگ ان کی دعوت پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو اس وقت وہ عالمی سطح پر دنیا کفر کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور دلائل سے بات کرتے ہیں، اور الحمدللہ اسلام کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں، اور دوسرے جو جھوٹے مذاہب ہیں ان کا بطلان اور ان کا جھوٹ دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں 10 لاکھ سے 20 لاکھ کا فگر ملتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایسے لوگ ہونے چاہیے، ایسے لوگ سامنے آنے چاہیے جو مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں میں نہ پڑے رہیں، ان سے اوپر نکل کر بالادست ہو کر دنیا بھر کو اسلام کی دعوت پیش کریں اور اسلام کا اصل چہرہ دنیا کو دکھائیں تاکہ لوگ اسلام کی طرف پلٹیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو الحمدللہ پاکستان کا انہوں نے شاندار دورہ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے۔ ان کی زبان میں بھی لکنت ہے، وہ صحیح طریقے سے اردو بھی نہیں بول سکتے، ان کی ساری تعلیم انگریزی میں ہوئی، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر کے پہلی معذرت بھی کر لیتے ہیں کہ مجھ سے اردو میں غلطیاں ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ وفاقی حکومت کا بہترین اقدام ہے، اچھا کارنامہ ہے کہ اس نے عالمی مبلغ اسلام اور مجدد تقابل ادیان ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو ہے پاکستان بلایا اور اہل پاکستان سے انہوں نے خطاب کیا، جس سے بڑے فوائد حاصل ہوئے۔ انہوں نے ہر جگہ غلط کو غلط کہا، چاہے حکومتی سطح پر غلط ہو رہا ہے، چاہے میڈیا کی سطح پہ غلط ہو رہا ہے، اور چاہے دیگر معاملات میں غلط ہو رہا ہے، انہوں نے اچھی پاکستانی قوم کی ترجمانی کی اور سیکولر طبقے کو جو ہے انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا اور اسلام پسندوں کو بڑا انہوں نے سپورٹ کیا۔ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوئے۔ الحمدللہ یہ ایک اچھا کارنامہ تھا، ہم وفاقی حکومت کے اس کارنامے کی تعریف کرتے ہیں اور یہ بہترین اقدام ہے۔ اس بہترین اقدام اٹھانے پر ان کی جو ہے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایسے اچھے کام کرنے چاہیے، حکمران جب بھی اچھے کام کریں گے ہم انشاءاللہ انہیں سپورٹ کریں گے، چاہے کوئی بھی ہو، اور جب بھی غلط کام کریں گے ہم ان کا تعاقب کریں گے، محاسبہ کریں گے، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ ہم قرآن و سنت کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہونے والے مسلمان ہیں، شخصیات کے ساتھ نہیں، لوگوں کے ساتھ نہیں۔ ایسے مسلمان بنے حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حق جہاں بھی نظر آئے، باطل کے خلاف کھڑے ہو جائیں، باطل جہاں بھی نظر آئے۔ پہلی بات تو میں نے یہ کرنی تھی، وفاقی حکومت کا یہ اچھا اقدام تھا جس کی ہم تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ دوسرا، موجودہ جو پنجاب حکومت ہے، پنجاب حکومت نے ایک اچھا کارنامہ بھی سر انجام دیا ہے، اس کا بھی اعلان کیا 21 اکتوبر کو۔ وہ ہے پاکستان کے پنجاب کے اندر، صرف یہ پنجاب کی حد تک یہ پروگرام ہے، انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام رکھا ہے دھی رانی پروگرام کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا، جس میں پنجاب حکومت 3000 بچیوں کی شادی کا اجتماعی طور پر اہتمام کرے گی، اور جس میں غریب، مستحق، معذور، بے آسرا، بے سہارا یا ایسی بچیاں جن کے والدین معذور ہیں، ان کی شادیوں کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ اچھا اقدام ہے۔ نکاح کو سپورٹ کیا ہے، زنا کو سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ نکاح ہوگا تو زنا کا خاتمہ ہوگا، اور نکاح نہیں ہوگا تو زنا اور برائی پروموٹ ہوگی۔
تو یہ پنجاب حکومت کا بھی ایک اچھا اقدام ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ اس اقدام کی تھوڑی سی میں تفصیلات عرض کر دیتا ہوں کہ 3000 ایسی بچیاں جو غریب ہیں، بے سہارا ہیں، بے آسرا ہیں یا معذور ہیں یا ان کے والدین معذور ہیں، اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے، ان کے لیے حکومت پنجاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 21 اکتوبر سے لے کر 5 نومبر تک ایسی بچیاں خود یا ان کے والدین درخواست جمع کروا سکتے ہیں، جس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ جس کی درخواست قبول ہو گئی اس کے لیے پنجاب حکومت ان بچیوں کے لیے 2,06,000 کا جو شادی کا سامان ہے تحائف کی شکل میں پیش کرے گی، اور 1,00,000 روپے جس بچی کی شادی ہوگی اس کو بطور سلامی پنجاب حکومت کی طرف سے دیا جائے گا۔ یعنی ٹوٹل خرچہ حکومت پنجاب جو کر رہی ہے ان بچیوں پر 3,06,000 روپے۔ اس کے علاوہ جو ہے شادی کی تقریب میں 20 مہمانوں کو بلانے کی بھی اجازت ہوگی۔ 20 مہمان لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے آ جائیں۔ 20 مہمانوں کے کھانے کا بندوبست بھی پنجاب حکومت کرے گی، اور یہ پروگرام ہوگا اگلے مہینے کے اینڈ پر، غالباً 30 نومبر کو یا اس سے آگے پیچھے یہ پروگرام منعقد ہوگا، اور یہ کسی اجتماعی جگہ پر پروگرام کیا جائے گا جہاں ایسے بچے اور بچیوں کو سپورٹ کیا جائے گا۔ تو یہ بہترین اقدام ہے۔ تقریباً 3,000 بچیاں، یہ تقریباً اجتماعی شادیوں کی تاریخ کا ایک بڑا پروگرام ہے۔ 3,000 بچیوں کی اجتماعی شادیاں کروائی جائیں گی۔ جو بے آسرا بچیاں ہیں ان کو حکومت پنجاب سپورٹ کر رہی ہے، بہترین اقدام ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ غریب بچیوں کے لیے انہوں نے تعاون کا ایک راستہ نکالا، تو اب ایسی غریب بچیاں یا ان کے والدین اس سکیم سے فائدہ اٹھائیں۔ اس میں نہ کوئی سود کا مسئلہ ہے، نہ کوئی اور لین دین کا مسئلہ ہے، مکمل پیکج پنجاب حکومت دے رہی ہے۔ تو یہ ایک اچھا کارنامہ ہے، اچھی بات ہے کہ غریبوں کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں جو ہے آپ بچی کے مکمل قوائف، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، اس میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ ان بچیوں کی پہلے شادی نہ ہوئی، یعنی شادی شدہ جو بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہوئی پھر ان کو طلاق ہو گئی یا خلا ہو گیا، ان کے لیے یہ پروگرام نہیں ہے۔ کنواری بچیاں جن کی پہلی مرتبہ شادی ہوگی ان کے لیے پروگرام ہے، ایک بات۔ دوسرا، اس کے اندر ظاہر ہے کہ یہ اس پروگرام میں تبھی شمولیت ہو سکتی ہے کہ جب آپ نے دلہے کا انتخاب کر لیا ہو۔ ظاہر دلہا ہوگا، دلہا اور دلہن کی جوڑی مکمل ہوگی تو آپ اس سکیم میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ فکر کرنا ہوگی کہ اگلے مہینے کے اختتام سے پہلے رشتہ فائنل کر لینا ہے۔ رشتہ پنجاب حکومت نے فائنل نہیں کرنا، رشتہ آپ نے خود فائنل کرنا ہے۔ اپنی بچی کے لیے کہاں رشتہ آپ کو پسند ہے، کون سا لڑکا پسند ہے، اس کو فائنل کر کے اس بچے کے قوائف اور اس بچی کے قوائف اور بچی کے والدین کے قوائف یہ جمع کروائے جائیں گے۔ یہ درخواستیں 15 نومبر تک جاری رہیں گی، 15 نومبر تک درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد قرآن اندازی ہوگی۔ اگر تعداد زیادہ بڑھ گئی 3,000 سے تو قرآن اندازی ہوگی، اگر 3,000 سے کم تعداد رہی یا 3,000 تک تعداد رہی تو پھر قرآن اندازی نہیں ہوگی، سب کی شادیاں اجتماعی طور پہ کروا دی جائیں گی۔ لیکن اگر 3,000 سے تعداد بڑھ گئی تو حکومت قرآن اندازی کروائے گی۔ قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے گا اس کو جو ہے اجتماعی شادی کے اندر مدعو کر لیا جائے گا۔ خاص طور پہ وہ بچیاں اور ان بچیوں کے والدین جو غریب ہیں، بے آسرا ہیں، یا جن کی بچیاں معذور ہیں، ان کو یہ پروگرام بتائیں تاکہ وہ حکومت پنجاب کے اس اچھے اقدام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ معذور بچیاں کوئی آپ کی نگاہ میں ہیں ان کو بتائیں۔ مزید تفصیلات آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، درخواست کیسے دینی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ مزید آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کسی اور جگہ سے بھی جہاں آپ کو مناسب لگے وہاں سے بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری وفاقی حکومت کو، پنجاب حکومت کو، ساری حکومتوں کو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اچھے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔